5 دنوں میں عشاء کی نماز کے بعد ترجمے کی کلاس ہماری چلتی ہے، چونکہ اس میں 15 منٹ کی ہم کلاس لیتے ہیں، 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں اور 2-3 آیتیں 4 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ قرآن حکیم کے ساتھ پورے سال کا یہ جو تعلق ہے، یہ جب ہمارا بن جائے گا تو پھر یہاں جب ہم آ کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کی بڑی تاثیر پیدا ہوگی، کیونکہ پورا سال جب ہم ایک جد و جہد کر رہتے ہیں تو اس جد و جہد کی تاثیر پیدا ہوتی ہے، اس کا اثر آتا ہے، زندگی میں خیریں جمع ہوتی ہیں، گھروں میں خیریں آتی ہیں، قرآن کے بارے میں سوچ پیدا ہوتی ہے، اس سوچ سے بھی ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ آج بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمان جماعت نے قرآن سے اپنا تعلق ختم کر دیا، یعنی ہم لوگ قرآن کھولتے ہی نہیں، کوئی قرآن پڑھتا نہیں، عادت میں نہیں رہا قرآن حکیم کی تلاوت کرنا روزانہ کی بنیاد پہ، اور ترجمے کے ساتھ تو زندگی گزر جاتی ہے، 50 سال 60 سال 100 سال گزر کے ایک دفعہ بھی قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہے، تو پھر کیا سمجھ آئے گا کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، قوموں کے حالات کیسے پیش کرتا ہے، عروج و زوال کی داستانیں کیا ہیں، تباہی کیسے ہوئی، عزتیں کیسے ملی، تھوڑی سی جماعت کیسے کامیاب ہوئی، بہت بڑی جماعت کیسے ناکام ہوئی۔ تو قرآن یہ سارے حالات کھول کھول کر رکھتا ہے، ایک ایک چیز کو پیش کرتا ہے، تو اس لیے ہمارا قرآن حکیم کے ساتھ یہ تعلق پیدا ہو جائے۔ یہ کلاس رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمان جماعت قرآن کے ساتھ جڑے، اور آپ حضرات سے بھی یہ گزارش ہے کہ پورے سال قرآن کے طالب بن کر کہ ہم طالب قرآن ہیں، ہم نے قرآن کو وقت دینا ہے، جیسے آپ نے رمضان میں وقت دیا، اسی طرح یہ پورا سال کا کام ہے، تھوڑا تھوڑا ہوگا اور اس سے نور پیدا ہوگا، اس سے برکت آئے گی، اس سے رحمت آئے گی، اس سے ہدایت کھلے گی، اس سے جو ہے قرآن کا تعارف آنا شروع ہوگا۔ اب یہ جو لوگ اپنے گھر سے قرآن حکیم کے لیے نکلتے ہیں تو گھر والے پوچھتے ہیں کدھر جا رہے ہیں، کہ قرآن پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہاں جی قرآن سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہر گھر میں قرآن کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، قرآن کا ماحول ہے، آپ ان سے پوچھیں، ہر وقت قرآن کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے اس سے اپنی تاثیر پیدا ہوتی ہے، جہاں سے گزر کے آتے ہیں وہاں پر تاثیر آتی ہے کہ یہ قرآن پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، یہاں اگر بیٹھتے ہیں تو یہاں تاثیر آتی ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، تو ہمارا تعارف اللہ کے قرآن کی نسبت سے پیدا ہو جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ہم قرآن والے ہو جائیں۔ تو اس لیے اس کا اہتمام و التزام کہ ہم نے سیکھنا ہے اللہ کے قرآن کو اور سمجھنا ہے اس کو۔ ماشاءاللہ 10 پارے مکمل ہوئے، رمضان المبارک بھی تقریباً تکمیل پر ہے، اختتام ہے، یہ ہمارے پاس مہمان ہے، چند گھڑیاں ہیں، چند ساعات ہیں، پھر خبر نہیں کون جیے گا کون مرے گا، کس کو اگلا رمضان میسر آئے گا کس کو نہیں آئے گا، کون قرآن کی کلاس میں بیٹھ سکے گا کون نہیں بیٹھ سکے گا، اور شکریہ ادا کرنا چاہیے، جو لوگ شکر کرتے ہیں اللہ ان کو اس نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا، ہم نے رمضان المبارک کے ان ساعات میں ہم نے اللہ کا قرآن پڑھا، عصر کے بعد ذرا مشکل وقت ہوتا ہے سحری اور افطاری تک، اور لوگ اس کو جو ہے نا وقت پاس کر رہے تھے کہ کسی طرح وقت پاس ہو جائے، پھرتے رہتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، گیمیں کھیلتے ہیں اور اس طرح کے کام کر رہے تھے۔ اللہ نے ہم پر رحم کیا اور ہمیں توفیق دی کہ ہمارا یہ وقت اللہ کے قرآن کے لیے صرف ہوا، اس میں ہماری کوئی جو ہے نا وہ بڑائی نہیں ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یمنون علیک ان اسلموا، وہ احسان کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں بَلِ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے تم پر انعام کیا ہے کہ تمہیں ایمان دے دیا، اگر ایمان ہی نہ دیتا تو پھر تم کیا کرتے؟ جس طرح بھی پیچھے گزرا، اگر اللہ ساری زندگی دن بنا دے تو کون رات لا سکتا ہے، رات بنا دے تو کون دن لا سکتا ہے، کون الہ ہے اللہ کے علاوہ؟ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور پھر دیکھو یہ اللہ فرما رہے ہیں، دیکھو ہم نے ہر ایک پر ہم نے عذاب بھیجا، تباہ اور برباد کر دیا، قوموں کی قومیں برباد ہو گئی، وہ قادر مطلق ذات ہے، تو اس کی کرم نوازی، اس نے ہمیں توفیق دی، اس نے ہم پر رحم کیا، اس نے ہمیں چنا، اس نے ہمیں منتخب کیا۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اسی طرح اللہ ہمارا انتخاب کرتا رہے کہ ہم اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑے رہیں،
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرما دے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین. اللہم انا عبیدک وبنو عبیدک وبنو امائک نواسینا بیدک ماض فینا حکمک عدل فینا قضاؤک نسألک اللہم بکل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في مكنون الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا أنت الحليم الكريم. لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن الكريم ما نسينا. اللهم علمنا من القرآن الكريم ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وعلى الوجه الذي يرضيك عنا يا عزيز يا غفار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اے اللہ تیرے فضل سے محض تیرے کرم سے تیری عنایت و مہربانی سے اے اللہ ہم نے یہ 10 پارے قرآن حکیم کے ترجمے کے ساتھ مکمل کیے ہیں. اے اللہ ان میں جتنی کمیاں رہ گئی کوتاہیاں رہ گئی غفلت رہ گئی اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ پڑھنے میں جو غلطی ہوئی وہ بھی معاف فرما دے. اے اللہ سننے میں جو غلطی ہوئی وہ بھی معاف فرما دے. اے اللہ جو غفلت سے پڑھا وہ بھی معاف فرما دے. جو غفلت سے سنا وہ بھی معاف فرما دے. اے اللہ آیات عذاب پر ہم روئے نہیں، ہمیں رونا چاہیے تھا. اے اللہ معاف فرما دے. آیات رحمت پر ہم نے خوشخبری حاصل نہیں کی،
کرنی چاہیے تھی۔ اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے پاک کلام کا جو حق تھا، اے اللہ ہم سے حق ادا نہ ہوا، اے اللہ ہم سے حق ادا نہ ہوا۔ اے اللہ تجھے پتہ ہے ہم نالائق ہیں، تو جانتے ہیں ہم نالائق ہیں۔ اے اللہ ہماری تمام غفلتیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تمام غفلتیں معاف فرما دے۔ اے اللہ اس پاک کلام کی برکت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، تیری نافرمانیاں جمع کی ہیں، تیری مخلوق کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں۔ اے اللہ یہ رمضان المبارک کے آخری ساعت ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دے۔ اے اللہ ہماری معافی تلافی فرما دے۔ اے اللہ اگر تو معاف کر دے گا تیرا کچھ نہیں جائے گا، ہماری بگڑی بن جائے گی۔ اے بگڑیاں بنانے والے اللہ، اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے سب معاف فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے علم میں ہے، جو ہم نہیں جانتے ہم کر چکے ہیں، اے اللہ ہم سب سے استغفار کرتے ہیں، ہمارے استغفار کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس پاک کلام کی برکت سے ہماری زندگیوں میں برکتیں پیدا فرما، اس کی برکت سے ہماری نسلوں میں برکتیں پیدا فرما، اس کی برکت سے ہمارے علاقوں میں برکتیں پیدا فرما، اس کی برکت سے ہماری سوسائٹیوں میں برکتیں پیدا فرما، اس کی برکت سے ہمارے ملکوں میں برکتیں پیدا فرما۔ اے اللہ اس پاک کلام کی برکت سے ہمیں صحت عطا فرما، ہمیں سلامتی نصیب فرما، ہمارے گھر والوں کو صحت عطا فرما، سلامتیاں نصیب فرما، ہماری نسلوں کو صحت عطا فرما، سلامتیاں نصیب فرما۔ اے اللہ اس پاک کلام کی برکت سے ہمیں وسعت والا رزق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے ماں سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ اے اللہ اس پاک کلام کی برکت سے ہمارے تمام فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ ہمارے والد گرامی حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب نور اللہ برکتہ، ہماری والدہ محترمہ، ہمارے بھائی حضرت مولانا قاضی محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چودھری اسلم صاحب، ریاض شاہ صاحب بخاری، ہماری مسجد کے بہت سارے اور نوازی جو ان 20-25 سالوں میں ہمارے ساتھ ہنستے مسکراتے یہاں تھے، آج نہیں ہے، قبروں میں ہے، منو مٹی کے نیچے ہے۔ اے اللہ یہ قرآن کا تحفہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجے بلند کر، اے اللہ ان کی قبریں منور کر، اے اللہ وسعت ان کی قبروں کو وسعت قبر نصیب فرما، جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دے۔ جتنے یہاں حاضرین موجود ہیں ہم سب کے اے اللہ نانہالی دادہالی سسرالی رشتہ داروں میں سے جو چلے گئے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اس کی برکت سے ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے اے اللہ پوری دنیا کے مظلوموں کی مدد فرما۔ امریکہ اور اسرائیل اور یورپین قوتیں ظالم درندے تیری مظلوم مخلوق پر بمباریاں کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ ان کی تدبیریں انہی پر الٹا دے، اے اللہ ان کی سکینیں انہی پر الٹا دے، اے اللہ انہیں اپنے جال میں پھنسا دے۔ اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو عقل عطا فرما، سمجھ نصیب فرما۔ آج سارے عربوں نے ظالموں کے ٹھکانے اپنے ملکوں میں بنا رکھے ہیں، اپنے اوپر ان ظالموں کو مسلط کر کے رکھا ہوا ہے۔ اے اللہ ان عربوں کو عقل عطا فرما، ایسا نہ ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ویل للعرب، عربوں کے لیے بربادی اور تباہی آئے گی، یہ بربادی اور تباہی نہ پیدا ہو۔ اے اللہ انہیں سمجھ عطا فرما، عقل نصیب فرما۔ 50 سے زائد مسلم ریاستیں امریکہ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، اے اللہ نے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ نے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق نصیب فرما دے۔
اے اللہ انہیں آزاد فرما دے، دشمنوں کی چنگل سے نکال دے، ہمارے ملک کو سلامتی، امن، استحکام، اپنے پاک کلام کا غلبہ نصیب فرما دے۔ الہ العالمین، جن جن دوستوں نے، احباب نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، اے اللہ ان کی حاجتیں، ان کی ضرورتیں، ان کے مسئلے، ان کی بیماریاں، ان کی پریشانیاں تو جانتا ہے، اے اللہ حل فرما دے۔ اے اللہ اس پاک کلام کی برکت سے ہماری اس مسجد کو قیامت کی صبح تک آبادیاں نصیب فرما۔ اے اللہ یہاں نمازی آتے رہیں، آبادیاں چلتی رہیں، دین کے اے اللہ نام دین کا بلند ہوتا رہے، تعلیم قرآن کی عام ہوتی رہے۔ اے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے، ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، ہمارے اس اجتماع کو قوت عطا فرما۔ اے اللہ مدد و نصرت نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ یہاں چل رہے ہیں، قاری مخدوم صاحب اور مسجد کی انتظامیہ چودھری ظفر، اے اللہ سب کو اے اللہ حفاظت و برکات و ترقیات نصیب فرما، سب کو قبولیتیں نصیب فرما، استحکام نصیب فرما، ان کی نسلوں میں نیکی خیر پیدا فرما، شر شقاوت و بدبختیوں سے حفاظت نصیب فرما۔ ہمارا ادارہ تعلیمات شریعہ خدمت دین میں مصروف عمل ہے، اے اللہ اس پاک کلام کی برکت سے اسے کامیابیاں ترقیاں نصیب فرما۔ جامعہ خادم علوم النبوہ، جامعہ عائشہ، مدرسہ صراط الجنہ، ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ اور دین کے جتنے مراکز ہیں، دعوت و تبلیغ کے، نشر و اشاعت کے، اے اللہ جہاں جہاں کام ہو رہی ہیں، اے اللہ سب مراکز کی حفاظت فرما۔ بیت اللہ الحرام، مسجد نبوی، القدس، اے اللہ سب مراکز دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دعوت و تبلیغ کے مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مدارس دینیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کو برکتیں ترقیات نصیب فرما، سب کو دین میں حصہ ڈالنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کو یہاں مل کر اس مسجد کو، اس علاقے میں دین کے کام کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس پاک کلام کی برکت سے اے اللہ ہمیں مبارک فرما، ہماری دنیا بھی خیر والی ہو، موت بھی خیر والی ہو، حشر بھی خیر والوں کے ساتھ ہو، قبر بھی خیر والی ہو، میدان محشر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے، دست اطہر سے اے اللہ حوض کوثر اے اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ جام کوثر نصیب فرما دے۔ اے اللہ ایسا نہ ہو اللہ کے نبی فرما دے سحقا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ مجھ سے، اے اللہ رسول اللہ کے غضب سے بھی ہمیں بچا لینا، اے اللہ رسول اللہ کے سامنے ہمیں عزت عطا فرما دینا، اے اللہ ہمارے نامہ اعمال میں ہر گناہ کو مٹا دینا، میدان محشر میں اولین و آخرین کے سامنے، انبیاء اور رسل کے سامنے اے اللہ تو نے دنیا میں ہم گناہ کرتے رہے پر تو پردے ڈالتا رہا، تو پردہ ڈالنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ میدان محشر میں اولین و آخرین کے سامنے، انبیاء اور رسل کے سامنے ہم گناہ گاروں کا پردہ رکھ لینا، اے اللہ ہمارا پردہ رکھ لینا، اے اللہ ہمارا پردہ وہاں رکھ لینا، اے اللہ ہم تیرے محتاج بنتے ہیں، اے اللہ تیرے محتاج بنتے ہیں، تجھ پر یقین رکھتے ہیں، وحدہ لا شریک تو ہی ذات ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ پر نبوت ختم ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، اے اللہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تیری طرف سے نازل ہونے والے ہر حکم پر ایمان رکھتے ہیں، اے اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں معاف فرما دے، اے اللہ میدان محشر کی ذلتوں سے، وہاں کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرمانا، رسول اللہ کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرما دینا، جن لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنات الفردوس کا داخلہ ملے گا، اے اللہ ہم گناہگاروں کو اس میں شمار فرما دے۔ اس قرآن کی برکت سے جتنے لوگ یہاں معتکف ہیں، جہاں جہاں پوری دنیا میں اعتکاف بیٹھے ہیں، جو جو نیکیاں کی ہیں، روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہیں،
قرآن کی تلاوت کی ہے، ذکر کی ہے، استغفار کیا ہے، خیرات کی ہے، صدقہ کیا ہے، فطرہ دیا ہے، اے اللہ سب کی سب طاعات اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں اس پاک کلام کی برکت سے قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ سب کو قبول فرما لے، ہماری تمام سعیاں قبول فرما لے۔ اے اللہ اس لائق تو نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں، بہت ٹوٹے پھوٹے ہوئے بیکار عمل ہیں ہمارے، پر تو اس لائق ہے کہ تیرے حضور میں پیش کیا جائے۔ اے اللہ اپنی شایان شان سب کو بدل نصیب فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا